سامنے رات میں آپ کی زحمتوں کو تمام کرتے ہوئے قبلہ کو بلانے سے پہلے ایک دو گزارش آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہدایت ٹی وی کو آپ کی مالی امداد کی ضرورت ہے. یہ کوئی تجارتی ادارہ نہیں ہے یا کوئی ایسی کوئی فیکٹری نہیں کہ جو اپنی پروڈکٹ مارکیٹ میں بیچ کے مالی فائدہ حاصل کرتی ہو. یہ آپ لوگوں کے ہمارے مالی تعاون سے چلتا ہے. اور ہدایت ٹی وی وہ کلمہ حق بیان کر رہا ہے کہ جس کلمہ حق کے لیے سخی حسین نے قیام کیا تھا, اور مولا نے یوم شور جو استغاثہ بلند کیا تھا کہ عالم ناصر ینصرنا, کہ ہے جو کوئی مجھ غریب کی مدد کرے. اور مولا نے جس کے لیے قیام کیا تھا اس حق کو ہدایت ٹی وی بیان کر رہا ہے. اور جیسے بھی ممکن ہو, میں جانتا ہوں کہ اس ٹائم ورلڈ کرائسس چل رہے ہیں فائنینشیل, مگر جتنے بھی ممکن ہو ہدایت ٹی وی کی ممبرشپ حاصل کیجیے. اور دوسری بات, باہر کتابوں کا سٹال لگا ہوا ہے, اور یہ جو کتابیں ہیں ان کا جتنا فائدہ ہے وہ یہ ڈائریکٹ ہدایت ٹی وی کو جاتا ہے. یہ کسی بندے کی ذاتی فائدے کے لیے نہیں ہے. تو جو کتابوں سے محبت کرتے ہیں ان سے میری التماس ہے کہ وہ ان کتابوں کو حاصل کریں. بار دیگر صلوات. اب میں آغا صاحب کو دعوت دوں گا کیونکہ وہ ان کی ذات کوئی تعارف کے لائق نہیں ہے. بانی ہدایت ٹیلی ویژن آغا سید عباس عابدی صاحب کو دعوت دوں گا کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. بار دیگر صلوات. سلامتی تمام مراجع حزام باواز بلند صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برائے بلندی توفیقات تمام علماء کرام باواز بلند صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خواب غفلت سے جب جگایا حر کو اقبال نے, خواب غفلت سے جب جگایا حر کو اقبال نے, زیر دامن لے لیا اس کو نبی کی آل نے. خواب غفلت سے جب جگایا حر کو اقبال نے, زیر دامن لے لیا اس کو نبی کی آل نے. تھا لبے دوزخ جو دیکھا شاہ لجپال نے, ارے کھینچ کے جنت دے دی زہرا کے لال نے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد, یزیدیت مردہ باد. محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. منافقین کا شجرہ بتایا جاتا ہے, علامہ صاحب, منافقین کا شجرہ بتایا جاتا ہے, اسی لیے تو محرم منایا جاتا ہے. جو آپ لے کے در سیدہ پہ آئے تھے وہ کون لوگ تھے, کیوں کر چھپایا جاتا ہے؟ یہ جاننے کے لیے تو بھی جان ہے مفتی, ہدایت ٹی وی پہ پتہ بتایا جاتا ہے. رحم اللہ عبدا من قرأ الفاتحة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين.
الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته. الصلاة والسلام على عبده ورسوله وحبيبه ونجيبه وخير خلقه ونور عرشه وبشيره ونذيره ومبلغ رسالاته وحافظ سره سيدنا ومولانا أبي الزهراء محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين خير بريته واللعن على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم لقائه. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. صلوات پڑھی محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان با ایمان، کل کی مجلس میں بھی ہم نے انہی آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا. سورہ والقلم کی یہ ابتدائی 4 آیتیں ہیں، اور آج بھی ہم انہی آیات پر روشنی ڈالیں گے. اگرچہ کل کی گفتگو میں ہم نے صرف نون پر بات کو تمام کیا تھا. ہم نے عرض کیا تھا کہ حروف مقطعات قرآن مجید کی چند سورتوں کی ابتدا میں آئے ہیں. ان حروف کا ترجمہ بھی کسی نے نہیں کیا ہے، اس لیے نہیں کیا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے. کوئی بھی اس کا ترجمہ نہیں کر سکا. کسی بھی مکتب فکری میں کوئی مفسر آج تک پیدا نہیں ہوا کہ جو حتمی طور پر یہ بتائے کہ اس کا کیا مطلب ہے. اسی لیے مفسرین جب عاجز آ گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ کچھ رمزیہ باتیں ہیں، کوئی راز کی باتیں ہیں جسے ہم کوڈ ورڈ کہتے ہیں نبی اور اپنے خدا کے درمیان. آج میں بتانے چاہتا ہوں کہ ان حروف کو پہنچانے والے جبرائیل امین بھی نہیں جانتے ہیں کہ یہ حروف کیا ہیں. دلیل پہلی آیات کا نزول، جس میں جہاں سے یہ حروف تھے حضور نے ان حروف کو ریسیو کرنے کے بعد، پانے کے بعد کہا فہم تو آگے بڑھو، یعنی میں سمجھ گیا ہوں آگے بڑھو. یعنی حضور کا فہم تو بتا رہا ہے کہ اس سمجھ میں جبرائیل بھی شامل نہیں ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ جو پیغام پہنچانے والا ہو وہ پیغام کو بھی جانتا ہو. خط آپ تک پہنچانے والے کو اگر مضمون کا پتہ چل جائے تو دنیا میں کوئی رازداری کا سلسلہ ہی نہ رہ جائے. مضمون کا پتہ چلنا ضروری نہیں ہوتا. یہ حضرت جبرائیل کا اصرار بھی نہیں ہوا کہ میں اسے جاننا چاہتا ہوں بتا دو، کیونکہ وہ معصوم ہیں، غلطی نہیں کرنا چاہتے. اور سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ کوئی نبی سے کہے کہ میں بہتر سمجھتا ہوں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ کوئی آ کر نبی کے منہ پہ کہے کہ ہم بہتر سمجھتے ہیں آپ سے. یہ جبرائیل ہیں، معصوم ہیں، اس لیے انہوں نے کوئی خطا نہیں کی. سمجھتے ہیں کہ میری حد ہے، سمجھتے ہیں کہ میری حد ہے. جہاں حضور کی جوتیاں جا سکتی ہیں وہاں جبرائیل بھی نہیں جا سکتے. اور معراج کے سفر سے تجربہ جبرائیل کو حاصل ہو چکا ہے، اب مزید تجربہ نہیں کرنا چاہتے ہیں. جبرائیل کو معلوم ہے کہ جب میرا استاد علی ہے اور علی کا استاد نبی ہے، اس لیے وہ حد میں ہے. تو جبرائیل امین کو بھی نہیں معلوم، حضور کو معلوم. حضور نے بات آگے پہنچائی. کل میں نے گفتگو کی ہے کہ حضور ساتھ میں علم لے کے نہیں گئے. وہ علم جب آ گیا آسمان سے، نہیں آنا تھا، آ گیا. اب آ گیا تو واپس نہیں جائے گا، یہیں رہے گا، لیکن اس کے حوالے کیا جائے گا جو نبی جیسا امین ہو، نبی جیسا پاک ہو، نبی جیسا نور ہو. تو علی کے حوالے کیا وہ علم، پھر امام حسن، امام حسین، پھر امام زین العابدین، اور آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کشتی نجات. ان تمام ہستیوں کو ایک کے بعد دیگر ہی ملتا رہا، اور آج وہ راز موجود ہے امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام کے پاس. جب حضور نے یہ فرما دیا کہ قرآن اور اہل بیت یہ آپس میں ایک ہیں، ان میں جدائی نہیں ہے، تو کوئی بھی ان کے درمیان اختلاف بھی نہیں ہے، کوئی کمی بیشی ان کے درمیان نہیں ہے. اسی لیے فرمایا یہ ثقلین ہیں. ثقلین کا مطلب کیا ہے کہ یہ دونوں اللہ کی جانب سے بھاری بھرکم چیزیں ہیں کہ جن کا وزن تمام کائنات کی چیزوں سے زیادہ ہے، اور آپس میں ذرا برابر ایک دوسرے سے چھوٹے بڑے نہیں ہیں. جیسے چنے کے اوپر ایک چھوٹا سا معمولی سا چھلکا ہوتا ہے، لیکن اندر دو الگ الگ دانے ہو کر بھی دو نہیں ہیں، اور ان کا سائز، ان کا رنگ، ان کی کیفیت، ان کا ٹیسٹ، ان کا سب کچھ ایک ہے، ذرا برابر فرق نہیں ہے نا. کوئی کہے نہیں دائیں بائیں کا تو فرق ہو سکتا ہے، گھما دو تو پھر وہی داہنا بایاں ہو جائے گا. اور پھر بایاں دایاں ہو جائے گا، اس میں وہ بھی کوئی فرق نہیں رہ گیا ہے. تو جب قرآن میں کچھ حروف پردے غیب کے اندر ہیں تو اہل بیت کی بھی کوئی شخصیت پردے غیب میں ہونی چاہیے. جب اہل بیت کی وہ شخصیت پردے سے باہر آئے گی، وہی قرآن کے ان حروف کو پردے سے باہر نکالے گی. لیکن اگر ظاہری حروف سے جملے بنا کر کے کچھ ہدایت مل سکتی ہے تو کل میں نے عرض کیا ایک ہی جملہ بن سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ صراط علی حق نمسکہ. یہ انہی حروف مقطعات سے بنا ہوا جملہ ہے. علی کا راستہ ہی حق ہے جس پر ہم چلتے ہیں. میں نے کل عرض کیا تھا کہ شیعہ خاندانی شیعہ کو نہیں کہتے، شیعہ جو چلتے ہیں.